امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ دیکھنا کہ کسی طالب علم کو کیا یاد ہے؟ نہیں۔ اصل میں امتحان یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیسا انسان بن رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی پرچے کا تجزیہ کریں گے جو صرف علم کا نہیں بلکہ کردار کا امتحان ہے۔ یہ جو پرچہ نظر آ رہا ہے نا، یہ پاکستان کے ایک اسکول کا 7ویں جماعت کا اسلامیات کا پیپر ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بالکل عام سا لگتا ہے، ٹھیک، کسی بھی دوسرے پیپر کی طرح، لیکن ذرا اس کے سوالوں کو غور سے دیکھیں تو کہانی بالکل بدل جاتی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ پرچہ سکھانا کیا چاہتا ہے؟ کیا صرف کچھ تاریخیں اور باتیں رٹوانا اس کا مقصد ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا مقصد اس سے کہیں گہرا ہے، اور وہ ہے کردار سازی، یعنی ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے، اس کی ٹریننگ۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس کے پہلے حصے سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں علم کا فن۔ یہ امتحان شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ بھائی کچھ سیکھنے سے بھی پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے سیکھا جائے، اور اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: حقوق، فرائض اور ظاہر ہے احترام۔ جیسے پرچے میں ایک سوال سیدھا سیدھا یہ پوچھتا ہے کہ استاد اور اسکول کے لیے محبت اور احترام کیوں ضروری ہے؟ مطلب بات صاف ہے کہ پڑھائی کا ماحول صرف دیواروں اور کتابوں سے نہیں بنتا، بلکہ یہ تو عزت اور قدر کے رشتوں سے بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ پرچے میں استاد اور شاگرد دونوں کے حقوق اور فرائض کو الگ الگ بتایا گیا ہے، یعنی یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ایک بیلنسڈ سسٹم ہے، ایک دو طرفہ ذمہ داری ہے جہاں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے۔ پھر ایک سوال آتا ہے علم حاصل کرنے کے 5 آداب کے بارے میں۔ یہ سیکھنے کے عمل کو باقاعدہ ایک پروسیس کے طور پر دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت، پھر دوسرا احترام، تیسرا غور سے سننا، چوتھا سوال کرنا تاکہ سمجھ آئے، اور 5واں جو کہ سب سے اہم ہے، عمل کرنا، جو سیکھا اسے زندگی میں لانا۔ تو سیکھنے کے آداب کے بعد امتحان کا دوسرا حصہ ہے نیکی کے ستونوں کے بارے میں۔ یہاں ان خاص پازیٹیو خوبیوں پہ فوکس کیا گیا ہے جو یہ پیپر سکھانا چاہتا ہے، اور وہ ہیں سخاوت، ایثار اور میانہ روی۔ اچھا، پرچے میں سخاوت اور ایثار کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب ان دونوں میں ایک بہت باریک سا لیکن بہت اہم فرق ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دی جائے، لیکن ایثار یہ ہے کہ وہ چیز دینا جس کی ضرورت خود کو بھی ہو۔ یہ قربانی کا ایک بہت ہی اونچا لیول ہے۔ پھر بات آتی ہے میانہ روی کی، یعنی ماڈریشن۔ ایک سوال خاص طور پر اس کا مطلب پوچھتا ہے۔ میانہ روی کا مطلب ہے زندگی کے ہر کام میں بیلنس رکھنا، ایکسٹریم پر جانے سے بچنا اور درمیانی راستہ اپنانا، نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم، بلکہ ایک توازن قائم رکھنا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس پرچے کے سب سے مشکل اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، اور وہ ہے اخلاص کا چیلنج، یعنی نیت اور عمل کے بیچ کی اندرونی جنگ۔ اصل کردار کا امتحان تو یہی ہے۔ دیکھیں، اس پیپر میں ریاکاری یعنی دکھاوے پر خاصا زور ہے۔ یہ وہ منفی عادت ہے جس سے یہ پرچہ وارننگ دے رہا ہے۔ ریاکاری کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی کام خدا کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سننے کے لیے کیا جائے۔ پرچے میں پوچھا گیا ہے کہ مثالیں دے کر ریاکاری کی قسمیں بتائیں، جیسے کوئی اچھا کام صرف اس لیے کرنا کہ لوگ کہیں واہ کیا بات ہے، یا جیسے ہی کوئی دیکھنے والا آیا اپنی عبادت کو لمبا اور بہتر بنا لیا۔ یہی تو ظاہر اور باطن کا فرق ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس امتحان کا ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے تلاوت اور عمل میں فرق کا۔ تلاوت یعنی صرف پڑھنا اور عمل یعنی اس پر چلنا۔ تو بات یہ ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اصل چیلنج تو اس علم کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ہے۔ تو سیکھنے کا فن، نیکی کی بنیادیں اور خلوص کی اندرونی جنگ، ان سب کو اگر ملایا جائے تو ہم اس امتحان کے فائنل سبق پر پہنچتے ہیں، اور وہ ہے علم کو عمل میں ڈھالنا۔ تو اس پورے اخلاقی فریم ورک کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی کہ تعلیم کا اصل ٹیسٹ پیپر پر دیے گئے جواب نہیں بلکہ کسی کا کردار اور عمل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی سیکھا جائے وہ صرف دماغ میں نہ رہ جائے بلکہ انسان کی زندگی کا، اس کے کردار کا حصہ بن جائے۔ اور آخر میں یہ پرچہ ہمیں ایک بہت بڑے، ایک یونیورسل سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سوال صرف 7ویں جماعت کے بچوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے
کہ کوئی بھی تعلیم کہیں سے بھی حاصل کی ہو، وہ علم اور عمل کے بیچ کا پل کیسے بن سکتی ہے۔ یہ جو سفر ہے نا، صحیح بات کو جاننے سے لے کر صحیح کام کرنے تک کا، یہ سفر آخر پورا کیسے ہوتا ہے؟